وہ کہتے ہیں بخاری سے پیش کرو تو مانے. میں نے کہا چلو میں آپ کو یہ حدیث پیش کر دیتا ہوں بخاری شریف سے ہی، آپ اس کو مان لو. چنانچہ جو درسی بخاری ہے ہماری، آج کل تو بخاری شریف کے بھی جو متن والے ہیں وہ کئی مکتبوں نے چھاپنی شروع کی تو سے چل پڑا. جو ہماری درسی بخاری ہے قدیمی کتب خانے والی چلتی نا، اس کا صفحہ نمبر 114 ہے. باب ہے، اس کا باب ہے سنت الجلوس فی التشہد. بابو سنت الجلوس فی التشہد، تشہد میں سنت کا باب. اب اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث کو اور بھی کئی جگہ پر لائے ہیں، بعض جگہ پر مکمل، بعض جگہ پر جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے حصے اور مختلف ابواب قائم کیے ہیں. تو حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، ان سے حدیث کو لائے ہیں. وہ خود نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز میں رفع دین کیا، اور کیونکہ رفع دین کو وہ بیان نہیں کرتے. سلسلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو حمید سعدی تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ اور بھی کچھ حضرات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا تو انہوں نے فرمایا انا احفظکم، الفاظ ہے بھئی میں تم سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھنے والا ہوں. دوسرے حضرات نے کہا پھر آپ پیش کریں، پھر آپ پیش کریں. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کی نہیں، اب پیش کرتے ہیں. جب نماز کے شروع کی بات آئی فرمایا اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پھر اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیتے. جب نماز تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیتے. اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیتے. لیکن جب رکوع کی باری آئی فرمایا وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، لیکن جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر جما لیتے. اب نہیں فرمایا جعل یدیہ حذو منکبیہ. کیوں نہیں فرمایا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہے. یہ برزخ کے پیچھے بیٹھے نا توجہ ادھر کم جاتی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو اب نہیں فرمایا نماز شروع فرما رہے ہیں تو اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، لیکن فرمایا اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ، جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر جما لیتے. اب جعل یدیہ حذو منکبیہ کا الفاظ کیوں نہیں ہیں؟ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، اور حدیث بخاری شریف کی ہے. پھر صحابی رسول کر رہے ہیں حضور کی نماز ہے، اور شروع نماز کا رفع دین بیان کر رہے ہیں جو میرا ہے، اور جو تیرا ہے اس کو بیان نہیں کر رہے. اس سے بات ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکوع میں رفع دین کرتے تھے، بعد میں آپ نے چھوڑ دیے. تو لہذا جو بخاری کی رفع دین کی حدیث ہے میں اس کو بھی مانتا ہوں، اس حدیث کو بھی مانتا ہوں. پہلے وہ آپ سے بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرے گا، لیکن جب آپ پیش کر دیں گے اب عقلی اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، ادھر ادھر بھاگے گا. ایک جگہ پر ہمارا مناظرہ تھا تو میں نے حدیث پیش کی تو مجھے کہنے لگا سنن ابی داؤد کے اندر بھی ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے تو اس میں تو رکوع کا رفع دین موجود ہے. میں نے کہا بھی دیکھو خود ہمیں کہتے ہو کہ بخاری شریف کا پہلا نمبر ہے، ہم بخاری شریف پیش کرتے ہیں، تم ادھر ادھر جاتے ہو. اب ہم نے بخاری پیش کی تم ابو داؤد کی طرف بھاگ گئے. اگر یہی الفاظ کے ساتھ حدیث صحیح ہوتی جو الفاظ ابو داؤد میں موجود ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں یہ الفاظ لاتے، جب بخاری میں یہ الفاظ نہیں لائے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بھئی یہ الفاظ مخدوش ہیں. اور سنن ابی داؤد کی سند کے اندر ایک راوی ہے عبد الحمید بن جعفر جو کہ قدری ہیں. کون ہے؟ قدری ہے، وہ عقیدہ تقدیر کا منکر ہے. لہذا اب معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ الفاظ امام بخاری کی یہاں ثابت نہیں تھے اس لیے صحیح بخاری میں اس کو نہیں لائے. لہذا میری حدیث بخاری شریف کی ہے اور اس پہ تو اعتراض نہیں کر سکتا، تیری سنن ابی داؤد کی ہے، میں نے اعتراض پیش کر دیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟